بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کی لفظی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اور قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ اور قرآن مجید کی سورتوں کا کیا شان ہے؟ تو قرآن مجید کی بہترین معلومات سننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تعریف۔ قرآن لفظ کی لغوی معنی ہے جس کو بار بار پڑھا جائے یا بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا اور مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید ایسی بہترین کتاب ہے جو ان تمام خصوصیات سے مالا مال ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا نہ صرف عبادت ہے، بلکہ جو قرآن مجید کو جس انداز سے پڑھتا ہے، قرآن مجید اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے، جب صحابہ کرام کے کانوں پر ان کی آواز پڑتی تو ان کی دلوں میں جگہ کر لیتی۔ اور تاریخ کے اوراق آپ پلٹ کر دیکھیے، کئی مسلمان ایسے ہیں جو کہ قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے ان کے دلوں پر گہرا اثر کر دیا۔ قرآن مجید کے اپنے نام کے علاوہ 55 نام صفاتی ہیں جو کہ ان کی آیات سے ہی ماخوذ کیے گئے ہیں، جن کا ذکر کتاب البرہان میں ملتا ہے، جیسے کہ الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ الذکر یعنی نصیحت، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر نام ہیں، لیکن یہاں پر ان کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی سورتیں۔ سورت 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں اور ان میں 114 مرتبہ تسمیہ کا ذکر ہوا ہے، جو کہ 113 سورتوں کی شروعات میں ہیں، اور ایک سورت سورہ توبہ کے ابتدا میں نہیں ہے، لیکن سورۃ النمل میں تسمیہ کا 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی 2 اقسام ہیں، ایک مکی سورتیں ہیں، دوسری مدنی سورتیں ہیں۔ مکی سورتیں 86 یعنی 86 ہیں اور مدنی سورتیں 28 یعنی 28 ہیں۔ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں فرق ہے۔ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں زیادہ تر توحید اور عبادات کا ذکر ہے، اور مدنی صورتوں میں احکامات ہیں۔ مکی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور مدنی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد میں نازل ہوئی ہوں۔ مکی صورتوں کے نزول کا عرصہ 13 سال ہے اور مدنی صورتوں کے نزول کا عرصہ 10 سال ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے ہم لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو 28ویں پارے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں، اور 29ویں پارے کی ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی 3 صورتیں 3 آیات پر مشتمل ہیں جو کہ چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ان صورتوں کے نام کے آخر میں را کا حرف آ رہا ہے، اور سورۃ الکوثر اور سورۃ العصر کے ہر آیت کے آخر میں حرف را کا ذکر ہو رہا ہے۔
اسی طریقے سے سورۃ القمر جو کہ 28ویں پارے کی صورت ہے، جس کی 55 آیات ہیں، اس صورت کا اختتام بھی حرف را پر ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ قرآن مجید شاعری کا کتاب نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا جو انداز ہے وہ شاعری سے ملتا جلتا ہے، لیکن پھر بھی یہ شاعری کی کتاب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ النبا جو کہ 30ویں پارے کی صورت ہے، جس کی ٹوٹل آیات 40 ہیں، شروع والی 5 آیات کو چھوڑ کر باقی 35 آیات حرف الف پر ان کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے ہم لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ المجادلہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ آپ قرآن مجید کی مکمل صورتوں کو دیکھیں، ان سب میں حرف فا کا ذکر ہوا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات میں حرف فا کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص میں صرف ایک زیر کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید کی بہترین معلومات کے متعلق ہم نے ایک اور ویڈیو بھی کچھ ماہ پہلے بنائی ہے، آپ اس کا بھی ضرور ملاحظہ کریں۔ اور آج کے لیکچر میں بھی ہم نے قرآن مجید کی بہترین معلومات کو شامل کیا ہے۔ آج کے لیکچر کا اسی پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو معلومات پسند آئی ہوں گی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو میں نئی امید کے ساتھ، تب تک آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔